شہر کے معروف کالج کی عمارت پرانی تھی، مگر اس کے حالوں میں علم کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر فہد علی ایک نہایت دیانتدار اور اصول پسند شخص تھے۔ ان کا یقین تھا کہ تعلیم صرف امتحان میں نمبر لینے کا نام نہیں، بلکہ کردار سازی اور معاشرتی ذمہ داری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ہمیشہ طلباء کو یہ نصیحت کرتے کہ تعلیم کا اصل مقصد انسان کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ صرف ڈگری حاصل کرنا۔ عائشہ کالج کی ایک ماسٹرز کی طالبہ، ذہین، محنتی اور باوقار لڑکی تھی۔ اس کی دلچسپی سماجیات اور تحقیق میں تھی، اور وہ ہمیشہ سوالات کے ذریعے علم کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی سنجیدگی اور اخلاق نے اسے اساتذہ کے لیے ایک مثالی طالبہ بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر فہد نے پہلی بار اسے کالج کے ایک سیمینار میں دیکھا، جہاں عائشہ نے معاشرتی اصلاحات اور تعلیم کے مسائل پر مدلل گفتگو کی۔ ڈاکٹر فہد نے فوراً اس کے علمی تجزیے اور وقار کو پہچان لیا۔ ابتدائی ملاقاتیں صرف تعلیمی اور رسمی نوعیت کی تھیں۔ عائشہ کو تحقیق کے لیے لائبریری میں وقت درکار ہوتا، اور ڈاکٹر فہد اس کے علمی سوالات کے جوابات دیتے۔ یہ بات چیت ہمیشہ احترام اور علم کے گرد گھومتی۔ وقت کے ساتھ یہ باہمی احترام ایک خاموش احساس میں تبدیل ہونے لگا، مگر دونوں اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ منصب اور اختیار کے فرق کی وجہ سے ذاتی تعلق کے لیے صحیح وقت کا انتظار ضروری ہے۔ ڈاکٹر فہد نے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی قسم کا ذاتی تعلق تعلیمی ماحول کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے کئی راتیں سوچ بچار میں گزاری، خود کو متعین کیا کہ جب تک عائشہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی، وہ کسی قسم کے تعلق کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ عائشہ نے بھی اسی جذبے کے تحت اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھی اور ہر قسم کے ذاتی تعلق سے فاصلہ برقرار رکھا۔ کچھ سال بعد عائشہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی تحقیق میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس دوران ڈاکٹر فہد نے کالج کے پرنسپل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تاکہ کسی بھی قسم کی طاقت منصب کا فائدہ تعلق پر نہ پڑے۔ انہوں نے یہ قدم نہایت ذمہ داری اور اخلاقی شعور کے ساتھ اٹھایا تاکہ کسی بھی طرح کے تنازع یا غلط فہمی کا امکان نہ رہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر فہد نے باوقار انداز میں اپنے خاندان کے ذریعے عائشہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانچنے اور سمجھنے کے بعد رضامندی دی۔ نکاح سادگی، احترام اور باوقاری کے ساتھ ہوا۔ یہ شادی کسی خفیہ تعلق، جلد بازی یا دباؤ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ صبر، اخلاق اور شفافیت کی کامیابی تھی۔ نکاح کے بعد دونوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے رشتے کی بنیاد صرف جذبات پر نہیں بلکہ احترام، وقار اور باہمی اعتماد پر رکھی۔ عائشہ اور ڈاکٹر فہد دونوں نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی محبت وہی ہے جو حدود کی پاسداری کے ساتھ صبر اور شعور سے پروان چڑھے۔ یہ کہانی معاشرے کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ محبت اور تعلقات صرف جذبات سے نہیں بلکہ اخلاق، ذمہ داری اور احترام سے مضبوط بنتے ہیں۔ صبر اور اصول کی پیروی کے بغیر تعلقات ٹوٹنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور حقیقی کامیابی وہی ہے جو شخصیت اور کردار کے ساتھ حاصل کی جائے۔